السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اب حضرات سے گزارش ہے کہ جگہ کی قلت ہے، اب نماز ختم ہو چکی ہے، آپ سمٹ کر کے قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خطبہ عید ہوگا، عید الفطر کا خطبہ جو مسنون ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خطبے میں 2-3 اہم اور بنیادی باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے ان باتوں کو خود سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام احباب کو، تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو، اسی طرح اپنی قابل احترام ماؤں اور بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صیام کی، قیام کی، تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. آج یہ اللہ کی حمد کا دن ہے، اللہ کی کبریائی کا دن ہے، اس کی بڑائی کا دن ہے، اس کی تکبیر کا، اس کی تحلیل کا دن ہے، اس کے شکریہ کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے یہ دن آپ کو مل رہا ہے، ہم کو مل رہا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیکیوں کی توفیق ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اس کی توفیق ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی کا، بڑائی کا اعلان ہم شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی شوال کی شروعات ہوتی ہے، یعنی کل شام سے ہی، غروب کے بعد سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے کلمات بلند کیے جاتے ہیں. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سبوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ تکبیرات کی آواز بلند کریں، اور اس کا آخری وقت یہی ہوتا ہے خطبہ عید کے وقت سے پہلے تک یہ تکبیرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ویسے تو تکبیر اور بڑائی ہمیشہ ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ہم اور آپ، یہ سب سے پہلا پیغام ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ صیام کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک متعین اور مقررہ وقت تک کھانے پینے، حلال شہوتوں سے اور دیگر تمام تر حرام کاموں سے بچنے کا حکم دے دیا، اور ہم نے آپ نے پابندی کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کے جذبے سے، اللہ کی نعمت دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے کے لیے، اس کی رضامندی سے سرفراز ہونے کے لیے ہم نے یہ کام کر لیا ہے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بس ایک موسم کے لیے نہیں تھا، ایک مہینے کے لیے، بلکہ رمضان ایک سبق دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، رمضان سے ہمیں عبادتوں کی عادت مل گئی ہے، رمضان سے عبادتوں کی تربیت مل گئی ہے. ایک مہینہ تربیت کا، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کی درسگاہ ہے یہ میرے بھائیوں، یہ موسم. اس لیے ہمیں تربیت مل چکی ہے، تو اب سال کے بقیہ 11 مہینے بھی ہم اسی تربیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں، فرائض کا اہتمام بھی کریں، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کریں. کسی نہ کسی طرح سے سال کے بقیہ ایام میں بھی یہ روزہ بھی موجود ہے، روزہ بھی مشروع ہے، نماز تو موجود ہے ہی، نوافل بھی موجود ہیں، صدقات کا بھی تذکرہ موجود ہے، عمرے بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی عبادت بھی موجود ہے. یہ ساری عبادتیں جو رمضان میں ہم کرتے رہے ہیں، یہ پورے سال کسی نہ کسی طرح مشروع ہے. اس لیے مسلمان، ایک اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ کسی سیزن کا بندہ نہیں ہوتا ہے، کسی موسم کا عبادت گزار نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار، اللہ کی عبادت کا اظہار، اپنی محتاجگی کا اظہار ہمیشہ کرتا ہے. سال بسال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عبدیت کا، اپنی غلامی کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا رہتا ہے. اس لیے یاد رکھو،
ہمیں ہمیشہ عبادت کرنی ہے، سیزن کی عبادت کر کے کل سے عبادات میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے، فرائض کی پابندی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سنن اور نوافل کا بھی گاہے بگاہے اعتدال کے ساتھ ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے آخری دم تک، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ وہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ حالت ہو کہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، مرتے دم تک۔ اور جاؤ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے ہم نے دیکھا ہے، اور جو لوگ نہیں مطالعہ کیے ہوں وہ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بیماری کی حالت میں، بخار کی شدت میں، اور میرے بھائیوں حالت یہ ہو چکی تھی کہ آپ کو بخار کی شدت کی وجہ سے غشی آ جایا کرتی تھی، آپ میرے بھائیوں حالت یہ ہو جایا کرتی تھی کہ آپ کو ہوش نہیں رہتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا، آپ صرف اور صرف ایک سوال کرتے حل صلی الناس، یہ بتاؤ کہ کیا سارے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے، اتنا کہتے ابھی جواب دیا نہیں گیا ہوتا اس سے پہلے آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر آپ یہی سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کو جواب دینے سے پہلے پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ حالت ہوتی، لیکن آپ ایک ہی سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ لوگ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے میرے بھائیوں اور دوسری نمازوں کے لیے تیار بیٹھے رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی امامت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک، جب تک آپ کے جسم میں جان رہی، آپ نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، جب آپ کی ہمت ختم ہو چکی اور آپ اس لائق نہ رہے کہ عبادت کرتے، تب جا کر کے آپ کی زندگی سے عبادت ختم ہوئی۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہونا چاہیے، کسی سیزن میں موسم میں نہیں، ورنہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ کی مدد کو مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، مصیبتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تھک جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی بندگی کا اظہار کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غلام ثابت کرو، ہر لمحہ ثابت کرو، ہر گھنٹے منٹ ثابت کرو، زندگی کے ہر پل پل میں اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے ثابت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے نوازے گا۔ ایک پیغام تو بہت سرسری طور پر آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ عبادت ہمیشہ ثابت قدمی، استقامت، استمرار، دوام، اور جاؤ عبادات کی آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھنا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جنت میں جانے والے مسلمان ہیں جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، والذین علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو ایک پیغام میرے اپنی ذات کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رمضان کی تربیت سے ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوسرا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے رمضان کا پیغام، اس ایک مہینے کا سبق، اس ایک مہینے سے عبرت اور سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ملتا ہے کہ ایک مہینے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم نے ناجائز کام نہیں، حرام کام نہیں، اللہ کے حکم پر جائز کام، کھانا پینا جو حلال ہے ہم نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہم نے حلال شہوت اپنی بیویوں سے جو جائز تعلقات ہیں ہم نے اس تعلقات کو بھی، اس سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے اس سے بھی زیادہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، حلال شہوتوں کی بھی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے یہ اعلان کر دیا، ہم نے اس بات کا میرے بھائیوں اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، عمل کر کے دکھا دیا کہ رب کا حکم آ جائے گا،
اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہم اگر حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک مسلمان کھانا چھوڑ سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک مسلمان پینا چھوڑ سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک مسلمان حلال شہوتوں کو چھوڑ سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ مسلمان حرام سے کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سود کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ظلم کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ناانصافی کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سارے منکرات، سارے حرام کاموں سے ایک اشارے پر یہ مسلمان اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ مسلمان صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اپنے نفس کا غلام نہیں رہتے، اپنی منمانی نہیں کرتے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کے حکم کے غلام بنے رہتے ہیں۔ جب بھی حکم آئے، جیسے بھی حکم آئے، چاہت ہو تب بھی، چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، فی المنشط والمکرہ، نشاط کی حالت میں بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، طبیعت آمادہ ہو تب بھی، طبیعت آمادہ نہ ہو تب بھی، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ خواہشات نفسانی کو کچلنے کا، ہوائے نفس کو کچلنے کا اعلان ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی خواہشات کو کچل دیا، اپنے جذبات کو کچل دیا، قتل کر دیا، تو کامیابی کے راستے میں کوئی چیز روڑا نہیں بن سکتی۔ کامیابی کی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی منمانی کو، اپنی منچاہی کو، اپنے جی کے مطابق چلنے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود رب ذوالجلال نہیں ہے، اس کے سامنے اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کے سامنے منمانی ہے، اس کی خواہشات نفسانی ہے، اس کی اپنی چاہت ہے، جو اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کا سپورٹ کریں گے؟ کیا آپ اس کا سائڈ لیں گے؟ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا، آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، آپ اس کی غلامی نہیں کریں گے، آپ اس کی خواہشات کی موافقت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سیاق میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یاد رکھو اے داؤد علیہ السلام، اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے منمانی کی غلامی کی، تو یاد رکھیں یہ آپ کی منمانی، آپ کی خواہشات نفسانی کی غلامی آپ کو راہ حق سے گمراہ کر دے گی، آپ کو ضلالت کے راستے پر ڈال دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے آپ نے ایک مہینہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، عمل کر کے دکھا دیا ہے، حکم الہی کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی منمانی کو، اپنے جذبات کو، اپنی بھاوناؤں کو، اپنی تمناؤں کو کچل کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں شرک بھی ہے، ہماری زندگیوں میں بدعات بھی ہے، ہماری زندگیوں میں حرام بھی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر منکرات بھی ہے، ہماری زندگیوں میں کبیرہ گناہ بھی ہے، ہماری زندگی میں چھوٹے گناہ بھی ہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنا بھی ہے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بندگان کے حقوق کو پامال کرنے کا بھی بہت کچھ کام موجود ہے۔ اب ہم طے کریں، آج ہم دست بستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور عہد کریں، آج شکریہ والے دن، کبریائی والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا والے دن اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی خواہشات کی غلامی نہیں کریں گے، اپنی منمانی نہیں چلیں گے، کیونکہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، انسان شیطان کی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ثلاث مہلکات،
اے امت کے لوگوں سن لو، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، یاد کر لو، اپنے پلے باندھ لو، یہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا شح مطاع، نمبر 2 وہوى متبع، اور نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا واعجاب المرء بنفسه۔ یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں اس تینوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے شح مطاع، ایسی کنجوسی، ایسی بخیلی، حد سے زیادہ بخل اور کنجوسی جس کا انسان غلام بن جائے، جس کی اتباع کرنا شروع کر دے، جس کے پیچھے پیچھے چلے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انسان اس پر بھی اپنا مال خرچ نہ کرے، اپنے وسائل کا استعمال نہ کرے، اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، اپنے بچوں پر خرچ نہ کرے، اپنے ماتحتوں پر خرچ نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ شح مطاع، یہ ایسی بخیلی ہے جس کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک سے زائد جگہوں پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ سے سب سے پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ میرے بھائیوں اپنی نفسانی خواہشات کو کچلیں، اس کو ذبح کریں، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی کوئی بھی چاہت، اپنی کوئی بھی خواہش میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہ آنے دیں۔ سب کچھ ایک ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک سے زیادہ موجود ہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات، ساری بھاونائیں، ساری منچاہی چیزیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے حکم کے نیچے، نبی کی سنت کے نیچے، فرمان نبی کے نیچے، فرمان الہی کے نیچے جب تک نہ آ جائیں تب تک تم میں سے کوئی آدمی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں، یہ دوسرا پیغام ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اپنی خواہشات کو کچل دو رب ذوالجلال کے سامنے۔ انبیاء کے واقعات کا مطالعہ کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، حضرات صحابہ کرام جن لوگوں نے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میرے بھائیوں آنا گوارا کر لیا تھا، اپنے دین کو بچانے کے لیے مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کے اندر اس کا کچھ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی جذبات کو چلنے کی، اور میرے بھائیوں اپنی خواہشات کی غلامی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور آخری بات جو ہے اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو، ہم کو، سب کو چاہیے کہ حالات پر اچھی نظر رکھیں، جذباتی نظر نہ رکھیں، مومنانہ نظر رکھیں، فراست والی نظر رکھیں، علم والی نظر رکھیں۔ اہل علم جو ہمارے قائدین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے کبار علماء جو ہیں، ہمارے میرے بھائیوں، ہمارے وہ نمائندہ جو ملت کے حالات کو جانتے ہیں، سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں، نزاکتوں کو سمجھتے ہیں اور باریکیوں کا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی نگرانی میں، ایسے لوگوں کے تجزیوں کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق، ان کی رہنمائیوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ کبھی بھی آزاد نہ ہونے کی کوشش کریں، آزاد نہ ہو، منمانی کرنے کی کوشش نہ کریں میرے بھائیوں، بلکہ آپ کو، ہم کو، سب کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، علم کی روشنی میں زندگی گزاریں، اور اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، تجربہ، نصح، اخلاص، ان تمام چیزوں کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کے اشاروں پر، ان کی نگرانی میں، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ حالات کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، ہم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں ان کے تجزیات بڑے ہیں، جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس تجربہ زیادہ ہے، وہ
ہمیں اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آپ کو بتا دوں میں، جذبات میں آنے سے، جذباتیت کا ماحول بنانے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. کبھی اگر کوئی فائدہ بھی ہو گیا تو فائدہ برائے نام، نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جذباتیت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. حکمت، فراست، علم، تجربہ سیرت کی زندگی میں ہے، اور آپ کو سیرت کے ماحول میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آج ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے سیاسی حالات کیسے ہیں، ملک کے اندر کس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے، کس طرح بعض عناصر نفرت کے ماحول میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو، ہم کو، خاص طور پر ہمارے عزیز نوجوانوں کو بہت زیادہ ایموشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ واسطے کہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ کر دیں، اللہ واسطے کامیاب نہ ہونے دینا. آپ کو، ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اعتدال کی راہ پر چلیں، جذباتیت سے بچیں. ہدایات جو کتاب و سنت کی ہے اس کو اس گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. الفاظ کے پیچھے نہ بھاگیں، لفاظیت کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ حکمت اور دانائی اور علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایموشن سے، ہماری جذباتیت سے، ہماری گرمی سے، ہماری حدت اور شدت سے اور ہمارے ایموشن سے کہیں میرے بھائیوں کوئی انفرادی اجتماعی نقصان ہو جائے. آج ہماری مقدسات کے پیچھے بات چلتی ہے، ہمارے دین کے مسائل کے بارے میں بات چلتی ہے، ہماری اخلاقی قدروں اور تہذیبوں کے بارے میں بات چلتی ہے، علم اور اہل علم کے بارے میں بات چلتی ہے. اللہ واسطے اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، جذبات میں کبھی نہیں آنا ہے، اشتعال میں کبھی نہیں آنا ہے، کبھی کسی ایرے گہرے کی بات میں نہیں آنا ہے، گرم ہونے کی کوشش نہیں کرنا. اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے رہنمائی لے کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنا، چلنا. اگر نقصان بھی ہوگا تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ ذمہ دار ذمہ دار ہے، اس لیے وہ ذمہ دار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم بری ہوں گے. یہی نظام ہے دین کا، یہی نظام ہے شریعت کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جذباتیت جہاں تک ہے نا، جذباتیت یعنی بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ تیزی، بہت زیادہ طاقت، جرأت، ہمت، اس سلسلے میں اللہ کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے مسئلے میں قرآن کریم کی تلاوت جیسی عبادت کے مسئلے میں اس بات پر میرے بھائیوں پابند کرتا ہے، اس بات کا پابند کرتا ہے ہمیں کہ اس میں بھی جذباتیت کا ثبوت نہیں دینا ہے. قرآن ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے نا، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 الی 100 الی 700 الی ما شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 700 گنا اور جتنا چاہے دے سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت جیسے مسئلے میں بھی ہم کو ایموشن سے، جذباتیت سے روکا گیا. آپ نے سنا ہوگا سنن کی روایت، ابن حبان ابن ماجہ اور دیگر سنن کی صحیح روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور باقی آخری بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو معلوم پڑا یا وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میں نشیط ہوں، بہت چست اور تیز ترار ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ تیزی، یہ نشاط ایک قرآن ڈیلی تلاوت کر کے ختم کر سکتا ہوں. ڈیلی یہ قرآن، میں ڈیلی یہ قرآن پڑھ کر کے ختم کر سکتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اقرأہ فی شہر، ایک دن میں قرآن ختم نہیں کرنا ہے، ایک مہینے میں قرآن ختم کرو. ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ آپ کو ایک مہینے میں ختم کرنا ہے، ایک دن میں ختم نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن عمرو نے کیا کہا؟ دعنی استمتع من قوتی و شبابی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں منع کر رہے ہیں مجھے؟ آپ چھوڑ دیجئے مجھے، میں اپنی طاقت سے، اپنی جوانی سے، اپنی چستی سے مزہ لینا چاہتا ہوں. قرآن پڑھنے میں مجھے مزہ ملتا ہے، مجھے چاشنی ملتی ہے، مجھے اس میں بہت لذت ملتی ہے. تو آپ مجھے کیوں پابند کر رہے ہیں کہ میں ایک مہینے میں قرآن ختم کروں؟
مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے پڑھنے دیجئے، مجھے بہت لذت ملتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر تم نہیں مانتے ہو 1 مہینے میں فقرأہ فی 20 تو تم 20 دن میں قرآن ختم کرو۔ کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت ہے، ابھی بھی بہت ہے، میں ڈیلی ختم کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے 20 دن کا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے، میں اپنی طاقت سے اپنی جوانی سے مزہ لینا چاہتا ہوں، لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں ختم کر سکتے، 20 دن میں اگر کرنا ہے تو کرو۔ نہیں مانے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری اس درخواست پر، تمہارے اس اصرار پر میں تمہیں کہتا ہوں فقرأہ فی کل 10، تو تم 10 دن میں قرآن ختم کیا کرو، اس سے کم میں تم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہی دہرایا، چھوڑ دیجئے، میں جوان ہوں، طاقتور ہوں اور بڑی ہمت رکھتا ہوں، ڈیلی قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس سے کم نہیں، اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا فقرأہ فی کل 7، اگر تم نہیں مانتے ہو تو آخری بات ہے، 1 ہفتے سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا۔ فابا، کیا کیا؟ عبداللہ بن عمرو نے انکار کر دیا، کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے اور کم کیجئے، میں 2 دن میں 1 دن میں ختم کروں۔ فابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا نہیں، اس سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا سبق دے رہے ہیں، جوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، جذباتیت میں آ کر کے نہیں، بلکہ سنجیدگی سے، متانت سے، اطمینان سے تم قرآن کریم کی تلاوت کم کرو، لیکن اطمینان سے کرو، ڈیلی کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا کرو گے تو کرتے رہو گے۔ اور اگر اس قدر جذبات میں آ کر کے ڈیلی قرآن ختم کرنے کی بات کرو گے تو آج کرو گے، کل کرو گے، پرسوں کرو گے، ہفتہ عشرہ کرو گے، فتمل، اس کے بعد تم اکتا جاؤ گے، اور پھر اکتاؤ گے تو پورے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ اس لیے جذبات ہونا اہم میرے بھائیوں پیغام ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں امن و امان قائم کرنے کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ملک کے امن و امان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں، ان کے پروپیگنڈوں، ان کے سازشوں اور ان کے منصوبوں میں ہمیں کامیابی کا راستہ نہیں کھولنا ہے، بلکہ ہمیں ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے۔ جو ملک کی سالمیت کے خلاف، امن و امان کے خلاف، گنگا جمنی تہذیب کے خلاف، اور جو سیکولر نظام کے مطابق ہر ایک کو اپنے اپنے دین اور تہذیب کے مطابق اور دین اور عقیدے کے مطابق عمل کرنے کا اس ملک کے قانون میں اختیار ہے، ہمیں اسی کے مطابق اس ملک میں زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں ان کے پروپیگنڈوں کو سمجھو، کبھی گرمی میں نہیں آنا، کبھی جذبات میں نہیں آنا۔ پھر میں آپ کے سامنے تاکید کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے سبق ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان عزیز، ان کے جذبے اچھے ہیں، وہ مخلص بہت زیادہ ہیں، ان کی سوچ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس جذباتیت کے ذریعے سے اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے جذبات کو اسلام کے دائرے میں قابو میں لے آؤ۔ اسلام نے اللہ کے اس مہینے رمضان میں ہمیں قابو میں کرنا، قابو میں آنے کا میرے بھائیوں سلیقہ سکھا دیا ہے۔ ہمیں قابو میں رہنا ہے اور ہدایات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق ہمیں ہر ایک عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے امن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، امان کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ذات سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارے سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی قدم ہمیں نہیں اٹھانا ہے، ہمیں اپنے ذمہ داروں اور اپنے بڑوں کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے اس پیغام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی سبق کو اپنے پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف سن کر کے نہیں بلکہ زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔